السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، روشن طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں اور پردہ نشین خواتین حضرات، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اور بات چل رہی تھی کہ سنت میں سے یہ بات ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، اور اسی بات پر درس ختم ہوا تھا۔ تو ذہن میں وہ پوری باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں اس طریقے سے انہوں نے اصول بنایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنی چاہیے؟ اس کی کیا قرآن مجید سے کوئی دلیل ہے؟ تو اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر کو اور اللہ رب العالمین لمبی کرے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت ذکر فرمایا ہے، سورہ الانعام جو 6 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب تم کسی کو دیکھو ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر رہا ہے، ہماری آیتوں میں نکتہ چینی کر رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اس سے اعراض کرو، دور رہو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ جب تک کہ قرآن پر نکتہ چینی نہ چھوڑ دے اور دوسری بات نہ کرنے لگے، تب تک ان سے دور ہی رہو۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیوں نہ بیٹھو؟ کہتے ہیں کہ کب تک نہ بیٹھو؟ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَخُوضُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کی کتاب میں خوض کرتے ہیں، بولے تو نکتہ چینی کرتے ہیں، بیجا تکلف کرتے ہیں، جہاں گھسنا نہیں چاہیے وہاں گھس جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین پر بغیر علم کے بات کرتے ہیں، بغیر علم کے بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَالْبِدْعُ قَائِمَةٌ عَلَى الْخَوْضِ فِي دِينِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ بدعت جو قائم ہوتی ہے، بدعت کی بنیاد یہ ہے کہ دین کے اندر نکتہ چینی کرنا، دین کے اندر جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ بتلایا نہیں وہاں گھس جانا۔ والخوض فی کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں نکتہ چینی کرنا، تو یہ بدعت کی جو جڑ ہے، بدعت کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے اس طریقے سے سنت رسول میں بھی بات ہے۔ والرسول کما قرأنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ سکھایا ہے کیا، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو وہ اس سے پہلے بات آئی تھی گزشتہ درس میں، کہ جو آیت متشابہات میں پڑھتے ہیں
وہ ان کے دل میں ٹیڑھاپن ہے، ان کے دل میں ٹیڑھاپن ہے، یہ لوگ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ آیت متشابہات میں پڑھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان سے بچ کر رہو، بچ کر رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکون اناس فی امتی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے یاتونکم بما لم تعلموا، ایسی بات لائیں گے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے ہیں۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے بچو اور وہ لوگ تم سے دور رہے۔ تو اس طریقے سے تم سے وہ دور رہے، تم خود ان سے بچو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ کیوں بچنے کے لیے کہا ہے؟ کہ بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے اس میں بہت زیادہ خرابی ہے، بہت زیادہ خرابی ہے۔ فرماتے ہونا کا اناس، کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں، اہل جہل، جو جاہل ہیں، مخدعون، دھوکے کھائے ہوئے ہیں، دھوکے کھائے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ عِنْدَكَ عِلْمٌ وَعِنْدَكَ حُجَّةٌ وَبُرْهَانٌ، اگر تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس حجت ہے، تمہارے پاس برہان ہے، تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحَقِّ، تو تم ان کو حق کی طرف دعوت دو، بلاؤ۔ کن لوگوں کو؟ جو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، بیچارے عوام جو ہے نا، جاہل، نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، حجت ہے، برہان ہے، تو ان کو حق کی طرف بلاؤ اور ان کو حق ظاہر کرو۔ فلا باسا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر جیسے بریلوی ہے، بریلوی بدعتی جماعت ہے، لیکن عام آدمی جو بریلی کا ہے وہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، تو اگر اس کا مزاج یہ ہے کہ حق کی تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے پاس علم ہے، تو اس علم کی طرف دعوت دیجیے، حق کی طرف بلائیے اور بیٹھائیے سامنے، اور ان کو سمجھائیے، حق کی طرف بلائیے، حق کو واضح کیجیے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی شیخ فرماتے ہیں کہ فلا باس، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان سے دوستی کی غرض سے بیٹھنا، دلی دوستی کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی کرنا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے اور اہل علم نے بھی روکا ہے۔ بہرحال ہم لوگ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ورنہ شرعی میں پوری بات ختم ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اور ایک اصول بیان کیا ہے، بڑا بہترین اصول۔ ان چیزوں کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر دنیا میں کبھی بھی ہدایت بڑا مشکل ہے پانا۔ کہتے ہیں کہ وَالسُنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَالسُنَّةُ تفسیر القرآن وَهِيَ دَلَائِلُ القرآن وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ قِيَاسٌ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَىٰ۔ کہتے ہیں کہ سنت ہمارے نزدیک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یہ سنت ہے۔ آثار کیا ہے؟ ابھی وضاحت انشاءاللہ کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، اور کہتے ہیں کہ سنت جو ہے قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، اور سنت قرآن مجید کے دلائل ہے، قرآن مجید کے دلائل ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے دلائل ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے مثال نہیں پیش کیا جائے گا، وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ، اور عقل اور ہوا یعنی خواہش سے اس کو نہیں لیا جائے گا، نہیں پہچانا جائے گا۔ انما هو الاتباع وترک الہوا، کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ اتباع کرنی ہے، سنت کی اتباع کرنی ہے اور خواہش کو چھوڑ دینا ہے، خواہش کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایک بار اس بات کو سمجھیے، اور بات ابھی فوراً مکمل آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے، اس کی وضاحت کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں، اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، سنت قرآن مجید کی دلائل ہے، سنت میں قیاس نہیں ہے، اور سنت کے لیے کوئی مثال پیش نہیں کیا جائے گا، اور اس کو عقل سے خواہش سے نہیں سمجھا جائے گا،
بس یہ ہے کہ اتباع کیا جائے گا اور خواہش کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس میں کئی باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرما دیا ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ تو اگر صرف اتنے کی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی شرح میں ایک مکمل کتاب لکھ سکتے ہیں، اتنی باریکی ہے اور اتنا گہرا علم ہے ان عبارتوں میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما ہی سنت، سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آثار بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار بولے تو کہتے ہیں اقوالہ و افعالہ و تقریرات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بولے تو کام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات بولے تو کوئی صحابہ کوئی کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے نہیں روکا، یہ سب کیا ہے؟ آثار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ اندنا کتاب و اندنا سنت، ہمارے پاس کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں سے ہم لوگ شرح پڑھ رہے ہیں، متن وہاں تک بات جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی وہاں تک ہو گئی، اب ہم لوگ اس کی وضاحت سن رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ یہاں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، دراصل قرآن اور سنت کا کیا تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اور سنت کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کہتے ہیں کالا یبین منزلۃ السنت وعلاقاتها بالقرآن، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کے اندر سنت کے منزلت اور مرتبت کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن اور سنت کا تعلق، دونوں کا رشتہ کیا ہے، دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل؟ السنت تفسر القرآن، کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ اب غور کریں کہ صحیح معنی میں قرآن مجید کی اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو سنت رسول ہی سے صحیح تفسیر کرے گا، اگر سنت کو چھوڑ دیا تو قرآن مجید کی تفسیر مکمل نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اسلاف نے تفسیر کیا ہے وہ سنت رسول سے کیا ہے، اور جو بدعتی لوگ ہیں آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت کا عطا پتہ کہیں نہیں رہے گا، پوری کتاب لکھ ڈالیں گے 9-10 جلدوں میں، لیکن حدیث کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں رہے گا۔ کل ملا کر کے اگر 900 صفحہ 1000 صفحہ لکھ دیں گے تو آپ کو حدیث ڈھونڈ کر ملے گی تقریباً 70-80، لیکن آپ اسلاف کی کتاب دیکھیے، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، تفسیر قرطبی دیکھیے، ان تفسیر کو دیکھیے تو آپ کو حدیث بہت زیادہ ملے گی۔ کیوں؟ یہی بات ہے کہ السنت تفسر القرآن، کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ فالسنت تبین القرآن، کہ سنت قرآن مجید کی وضاحت بیان کرتی ہے۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ سورہ نحل 16ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40/4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں، واضح کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ذکر ہم نے نازل کیا، آپ اس کی وضاحت کیجئے، آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ ہمارا کام ہے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت کر رہے ہیں یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ جو قرآن مجید کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ بھی وحی الہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وحی ہوا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النساء
کی آیت نمبر 90 پر 5 میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں تم کو جھگڑا ہو گیا تو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے، پلٹو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اول الامر ہے وہاں پلٹو۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں الرد الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہے؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹو۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو مسئلہ پھنسے گا۔ اللہ کی طرف کیسے جائیں گے؟ سیڑھی لگا کر جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ جھگڑا ہو گیا تو سیڑھی لگا کر اوپر چڑھنا ہے کیا؟ کسی کو اگر فہم نہ ہو کتاب و سنت کا تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹو، رسول کی طرف لوٹو۔ اللہ کی طرف کیسے لوٹیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے، رسول کی طرف کیسے پلٹیں گے؟ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ الرد الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف پلٹو، والرد الی الرسول، رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے رد الیہ فی حیاتہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان کی طرف پلٹا جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی انتقال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ کی وفات کے بعد فہیا کہتے ہیں کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کی حدیث کی طرف پلٹا جائے گا، اور حدیثیں اسی وجہ سے نوٹ کر دی گئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری کتابیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو ادھر پلٹنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا لوٹنا قرآن مجید کی طرف ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ کن چیزوں میں پلٹیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ فی ابواب العقائد والاحکام والحلال والحرام وسائر شؤون الدین، کہتے ہیں کہ عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے کوئی مسئلہ مسائل ہو تو قرآن مجید اور سنت رسول کی طرف پلٹنا ہے۔ احکام، حلال اور حرام کا کوئی مسئلہ ہو تو قرآن اور سنت کی طرف پلٹنا ہے، اور دین کے تمام حالت اور معاملات میں کتاب اللہ، قرآن مجید اور سنت رسول کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ لہذا کان السلف اذا ورد علی احدہم سوال فی عقیدۃ او غیرہا، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سلف کے پاس کوئی اگر سوال آتا عقیدے کے بارے میں یا تو کسی چیز کے بارے میں تو قرآن مجید کی نص سے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا جواب دیتے، اس کا جواب قرآن سے دیتے یا تو سنت رسول سے دیتے۔ یہاں ایک بات بڑی بہترین ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں۔ آیت کریمہ میں کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم کو کسی چیز میں تم لوگوں کو جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف اس کو پلٹاؤ، رسول کی طرف تم لوگ پلٹو، یعنی اس کا حل اللہ کے پاس، اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کی سنتوں میں۔ اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے یہاں آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ بَيَانُ حُكْمِ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ كَافِيًا لَمْ يَأْمُرْ بِالرَّدِّ إِلَيْهِ، کہتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں، اگر اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کی سنت میں جن چیزوں میں تم لوگ جھگڑتے ہو اس میں فیصلہ نہ ہوتا اور اگر وہ کافی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ جھگڑا ہوا کوئی مسئلے میں، اگر کوئی مسئلے میں تنازع ہوا تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف پلٹنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تم لوگ جو جھگڑتے ہو اس چیز کے جھگڑے کا فیصلہ
اگر اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اذ من الممتنع، یہ ناممکن بات ہے، ان یامر اللہ تعالی بالرد عند النزاع الی من لا یوجد عنده فصل النزاع۔ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ رب العالمین لوٹنے کا حکم ایسی چیز کی طرف دے جس کے پاس وہاں کوئی فیصلہ نہ ہو جھگڑے کا، اس کی طرف کیسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ادھر پلٹو؟ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر فیصلے، ہر جھگڑے وغیرہ کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے۔ ادھر جو بندہ پلٹتا ہے تو اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے، ورنہ آنکھ بند کر لینے سے سورج کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر سورج نکل گیا ہے اور کوئی آنکھ بند کر لے کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہ نہ دیکھے، اس کے نہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اسی طرح قرآن مجید اور سنت رسول بالکل واضح ہے، اس میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، اس میں شریعت ہے، عقائد ہے، سب کچھ ہے۔ ادھر کوئی بندہ نہ پلٹے اور کسی ایک امام کو پکڑ کر کے اپنا کسی کو پیر بنا لیا تو کسی کو فقیر بنا لیا، کیا کیا بنا لیا، تو وہ زندگی بھر اسی بھول بھلیا میں بھٹکتا رہے گا، کبھی ہدایت اور راستہ نہیں پائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ یہاں اور ایک چیز میں واضح کر دوں، آگے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں وَهِيَ دَلَائِلُ القرآن، سنت قرآن مجید کے دلائل ہے، قرآن مجید کے دلائل ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ سنت قرآن مجید کے دلائل ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مجمل بات ہے، مجمل بولے تو شارٹ کٹ جو بات ہے، اس کی تفصیل سنت میں ہے، اس کی تفصیل سنت میں ہے، مجمل کی تفصیل سنت میں ہے۔ توضیح المبہم، اور جو بات مبہم ہے قرآن مجید میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی وضاحت سنت میں ہے۔ کوئی بات مطلق ہے قرآن مجید میں تو اس کی قید حدیث میں ہے، سنت میں ہے۔ کوئی بات عام ہے تو خاص سنت رسول میں ہے۔ یہ اس کا معنی ہے دلائل القرآن۔ مثال کے طور پر شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کس وقت میں پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی۔ تو کہتے ہیں کہ رکوع کیسے کریں گے، کیا کہیں گے رکوع میں کیا کہنا ہے، کون سی دعا کہنا ہے، آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیے، نہیں ملے گا۔ سجدے میں کیا کہنا ہے، یہ قرآن مجید میں ڈھونڈیے، نہیں ملے گا۔ یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ باتیں کہاں سے ملے گی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سنت جو ہے قرآن مجید کے دلائل ہیں، وضاحت ہے، قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ تو جو بات قرآن مجید میں شارٹ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو سنت رسول سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سنت کو چھوڑ کر کے قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو بندہ کب کے گمراہ ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہی مسئلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ میں شاید پہلے بول رہا تھا کہ حیدرآباد میں مدن پلی میں کوئی عورت تھی، تو اس کا مریم یا مہرون اس طریقے سے نام تھا، تو کہتی تھی کہ میم سے محمد، میم سے مکہ، میم سے مدینہ اور میم سے مدن پلی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا دیا۔ اس طریقے سے وہ کہتی تھی، اور قرآن خوب پڑھتی تھی، وہ قرآن مجید خوب پڑھتی تھی، اور کہتی کہ جہاں جہاں میم ہے وہاں میرا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے بھی دنیا میں بندے گمراہ ہوتے ہیں سنت رسول کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ یہاں جو بات ہے، یہاں سنت کا تعلق قرآن مجید سے کیا ہے، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واضح کر رہے ہیں کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ اچھا، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی شرح لکھا ہے۔ اس کتاب جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول السنہ، اس کو بہت سارے علماء نے شرح کیا ہے، آپ تعجب کریں گے، اور بہت سارے علماء بہت زمانے سے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو علماء پڑھاتے ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں، سنت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں بڑا مضبوط رہتے ہیں،
اور جو ان کتابوں کا نام تک نہیں جانتا ہے تو وہ ان کو دیکھیے ان کی حالت کیا ہے، ان کا عقیدہ اور منہج اور طریقہ کیا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا. جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے، یہ سب کتابیں ان کو عطا پتا بھی نہیں، ان کو عطا پتا بھی نہیں، نہ کبھی سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو دیکھیے، ان کی دیکھیے کیا حالت ہے عقیدے کی، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھیے. تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی ہے، تو انہوں نے اس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، تو کہتے ہیں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فالسنۃ لها مع القرآن ثلاثۃ احوال، کہ قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. تعلق جو ہے قرآن مجید سے سنت کا 3 ہے، 3 حالت ہوتی ہے. کہتے ہیں الحالت الاولی، پہلی حالت یہ ہے کہ ان تأتی السنت باحکام تماثیل الاحکام التي جاءت فی القرآن. کہتے ہیں کہ پہلی حالت سنت کی یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں احکام آئے ہیں اسی طرح سنت رسول میں بھی احکام آئے ہیں، سیم احکام. مثال کے طور پر، ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی. مثال دیتے ہیں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اوجب اللہ فی القرآن الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کو فرض کیا ہے، وجاء فی السنت وجوب الصلاۃ، اور سنت رسول میں بھی نماز کی وجوب ہونے کا، نماز واجب ہونے کا ذکر سنت میں بھی آیا ہے. معلوم کیا ہوا کہ سنت اور قرآن مجید کا ایک حالت یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں احکام آئے ہیں اسی طریقے سے سنت میں بھی احکام آئے. قرآن مجید میں نماز فرض ہے تو سنت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نماز فرض ہے. اور پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سنت رسول میں بھی حدیث میں آئی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں روزہ فرض ہے تو سنت میں بھی بات آئی ہے کہ روزہ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں. اسی طریقے سے حج کا ذکر ہے قرآن مجید میں تو سنت رسول میں بھی حج کا ذکر ہے واجب ہونے کا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کا ذکر ہے. تو پہلی حالت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسے جیسے احکام آئے ہیں اسی طرح سنت میں بھی احکام آئے ہیں. دوسری حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان یاتی القرآن باحکام مجملۃ، جو قرآن مجید میں احکام شارٹ کٹ آئے ہیں، مجمل آئے ہیں، مطلق آئے ہیں، اس کی وضاحت سنت رسول کرتی ہے. اور اس سے پہلے ابھی بات آ گئی، بات کیا آ گئی؟ اس سے پہلے مثال میں ہم لوگوں نے سنا کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے لیکن رکوع میں کیا کہیں گے اس کا ذکر نہیں ہے، سجدے میں کیا کہیں گے اس کا ذکر نہیں ہے، کس وقت میں نماز پڑھیں گے وہ ذکر نہیں ہے، اور اذان کے بعد کیا کہیں گے وہ ذکر نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کرتا ہے، سنت میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس کی وضاحت موجود ہے. تو یہ بات ہے. اور تیسری جو حالت ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ ایسے مسائل سنت رسول میں ہے جو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اور یہ پورے 3 حالتیں بھی سنت ہے، 3 حالتیں بھی حدیث ہے. ایک تو قرآن مجید کے احکام کی طرح احکام آئے ہیں، دوسرا قرآن مجید میں مجمل آئے ہیں، شارٹ آئے ہیں تو سنت میں اس کی وضاحت ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن مسائل کا ذکر نہیں ہے، کچھ مسائل کا سنت رسول میں ہے، اس کا ذکر سنت رسول ہے. مثال کے طور پر تحریم الجمع بین المرأۃ و امتها، ایک آدمی اپنے بیوی اور اس کی پھوپھی کو نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایک ہی نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے آدمی اپنی عورت اور اس عورت کی خالہ کو شادی نہیں کر سکتا، ایک ہی نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے. اور کہتے ہیں کہ فلا يجوز للرجل ان يتجوز المرأة وامتها، تو اب سنت میں ہے، اسی وجہ سے اب آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس عورت سے شادی کر رہا ہے اس عورت کی پھوپھی سے بھی نکاح کرے، جائز نہیں ہے.
اس کے خالہ سے نکاح کرے یہ بھی جائز نہیں ہے. جس عورت سے شادی کر رہا ہے اس عورت کی سگی پھوپھی اور سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جائز یہ بات نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث جو بات ہے کہ عورت اور اس عورت کی پھوپھی کو نہیں رکھ سکتا ایک نکاح میں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 5109 کے اندر یہ بات ہے. اور طبرانی کے اندر تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ ہے کہ انکم ان فعلتم ذالک قطعتم ارحامکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے رشتے کو توڑ لیا، تم اپنے رشتے کو توڑ لیا. تو یہ بات ہے. اسی طریقے سے سنت رسول میں قرآن مجید میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں وہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے، یہ بات ذکر نہیں ہے. لیکن مسلم شریف کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے کل ذی ناب من السباع، بھیڑیوں میں سے جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں تو ان کا کھانا جائز نہیں ہے. جیسے شیر چیر کر کے پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے تو شیر کا گوشت کھانا حرام ہے. اور اسی طریقے سے مخلب جو پنجے والے پرندے ہوتے ہیں جو گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، تو گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں، کسی چیز کو پنجوں سے پکڑ کر کے نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں. یہ ایسے پرندے حرام ہیں. کبوتر ایسا نہیں کرتا ہے، اور دوسرے جو پرندے ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے. تو یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت رسول میں ہے، تو اس طریقے سے بات ہے. اور اتنا جلدی ٹائم پار ہو جا رہا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ سنت رسول کی بڑی اہمیت ہے. سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے. اچھا ایک بات اور ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے آئے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا قیاس بولے تو کیا سنت میں قیاس نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ یعنی لیس فی دین اللہ قیاس، اللہ کے دین میں قیاس نہیں ہے. کہتے ہیں اذا جاء النص فلا قیاس، کہ جب نص آ جائے یعنی دلیل آ جائے، قرآن کی حدیث کی دلیل آ جائے، لا يعارض بعقل ولا بقیاس، تو ان دلیلوں کو ٹکرانا نہیں ہے اپنے عقل سے. وہاں کیا کرنا ہے؟ مان لینا ہے. وہاں جیسے قرآن مجید کی آیت آ جائے، سنت رسول آ جائے، اب وہاں عقل نہیں دوڑانا ہے، وہاں کسی کی رائے نہیں پیش کرنا ہے کہ رفع الیدین حدیث میں آیا ہے، ہمارے امام صاحب نہیں کیے ہیں تو ہم اسی وجہ سے نہیں کریں گے. یہ نہیں چلے گا. صرف رفع الیدین کی بات نہیں کرتا، ہر معاملے میں، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، چاہے مسائل احکام کے ہوں، حلال اور حرام کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، قرآن مجید کی دلیل آ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اب وہاں عقل نہیں دوڑانا ہے، کسی کی رائے پیش نہیں کرنا ہے، اس میں تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے. کیا دلیل ہے اس ماننے کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 پر 5 میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ بنا لیں. اور جس چیز میں آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، ان کو مان لے. آپ جو کچھ بھی فیصلہ کر دیے ہیں یسلم و تسلیمہ، اس کو مان لے، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے
اور اگر کسی کی رائے سے ٹکرا رہے ہیں، اپنے عقل سے ٹکرا رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھ لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 پر 5 ہے، اور یہ معاملہ اس کو کبھی بھی ایسا مت کریں کہ حدیث آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے کسی کی رائے سے اور اپنی عقل اور دماغ سے، نہیں، اس کو ماننا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور قیاس بولے تو کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اس کو قیاس کرتے ہیں، تولتے ہیں، کسی دوسرے مسئلے سے تولتے ہیں۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دیا ہے، کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر گیہوں کے بارے میں سود کا ذکر ہے کہ گیہوں کو یاد رکھیے، گیہوں کو اگر بدلتے ہیں تو جتنا دے رہے اتنا گیہوں لینا پڑے گا۔ 1 کلو دے رہے تو اس کے بدلے میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں 2 کلو گیہوں لوں گا تو سود ہو جائے گا۔ تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاول کو اس پر قیاس کرے، یہی قیاس ہے، اس کو تول کر کے دیکھے، قیاس کرے، تو دلیل کی بنیاد پر یہ قیاس صحیح ہے، اس کو شرعی قیاس کہتے ہیں۔ لیکن ایک قیاس ہوتا ہے قیاس عقلی، دلیل آ جانے کے بعد اپنا عقل دوڑا رہا ہے، تو یہ قیاس عقلی جائز نہیں ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہی ہے وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قیاس، کہ سنت میں قیاس نہیں ہے، یہ قیاس عقلی کی بات ہے، قیاس شرعی کی نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ شریعت میں قیاس جہاں علماء کرام نے کیا ہے، جن مسائل میں دلائل دوسری دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ابھی اگر بائک کوئی چلا رہا ہے تو کس پر قیاس کرے گا؟ پہلے زمانے میں جو اونٹ پر سوار کیے تھے اس پر قیاس کرے گا، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے صحیح قیاس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں قیاس عقلی جو صحیح نہیں ہے، دلیل آ جانے کے بعد اپنا کسی کی رائے کو اور اپنے عقل سے کوئی اگر ٹکرا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچے رہنے کی توفیق دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے، اسی پر زندگی گزارنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔